11:50 پر اسسٹنٹ سپریڈنٹ مجید احمد قریشی اور کاظم حسین بلوچ آئے۔ انہوں نے باہر سے ہی مسٹر بھٹو صاحب کو جگانے کی کوشش کی مگر وہ نہ جاگے۔ مسٹر قریشی نے جیل دفتر ٹیلی فون کر کے پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ انہیں بتایا گیا کہ سیل کھول کر اندر جا کر مسٹر بھٹو صاحب کو جگائیں۔ مسٹر قریشی نے سیل کھول کر اندر بھٹو صاحب کو جگانے کی کوشش کی مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ مسٹر قریشی نے ٹیلی فون پر دفتر اطلاع دی کہ بھٹو صاحب کوئی جواب نہیں دے رہے، جیسے کہ وہ بے ہوش ہیں۔ مجھے اس خبر پر کافی فکر لاحق ہوئی کیونکہ میرے فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی تھا کہ بھٹو صاحب کسی حالت میں بھی خودکشی نہ کریں۔ رات 12 بجنے میں سے 1 منٹ کم میں جیل سپریڈنٹ، جیل ڈاکٹر اور مجسٹریٹ کو لے کر سیکورٹی وارڈ کی سیل میں داخل ہوا۔ بھٹو صاحب سیل میں گدے پر شمالن جنوباً بائیں پہلو سے لیٹے ہوئے تھے اور ان کا منہ سیل کے دروازے کی طرف تھا۔ جب سیل کا تالا کھولا جا رہا تھا تو چودھری یار محمد اور جیل ڈاکٹر نے دیکھا کہ بھٹو صاحب نے اپنی ایک آنکھ کھول کر ہم سب کو دیکھا اور پھر آنکھ بند کر لی۔ میں نے اور چودھری یار محمد نے اندر داخل ہوتی ہی بار بار بھٹو صاحب کا نام لے کر پکارا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے جیل ڈاکٹر صغیر حسین شاہ صاحب سے کہا کہ وہ بھٹو صاحب کو چیک کریں۔ ڈاکٹر نے بھٹو صاحب کی نبض محسوس کی اور پھر ان کے سینے کا معائنہ کیا اور ان کی آنکھ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور میرے کان میں بتایا کہ بھٹو صاحب ٹھیک ہیں۔ میں نے بھٹو صاحب کو پھر آواز دی مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے ان پر جھک کر ان کے کندھے کو ہلایا اور ان کو پھر پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے ڈاکٹر سے پھر کہا کہ ان کو چیک کریں۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر ان کی نبض اور چھاتی کا معائنہ کیا اور اٹھ کر میرے کان میں سرگوشی کے ساتھ بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں نے ڈاکٹر کو سیل سے باہر بلایا اور دالان میں ان سے کہا کہ بھٹو صاحب جواب کیوں نہیں دے رہے۔ ڈاکٹر نے مجھے یقین دلایا کہ بھٹو صاحب بالکل ٹھیک ہیں اور میں فکر نہ کروں۔ پھر چودھری یار محمد نے مجھے بتایا کہ جب دروازے کا تالا کھولا جا رہا تھا تو بھٹو صاحب نے ایک آنکھ کھول کر ہم سب کو دیکھا اور پھر آنکھ بند کر لی۔ وہ مکر کر رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ڈاکٹر نے بھی جیل سپریڈنٹ کی طرح بتایا کہ اس نے بھی بھٹو صاحب کی ایک آنکھ بند ہوتے دیکھی تھی۔ پھر کہا کہ ان کا دل، نبض اور آنکھ کی پتلی بالکل ٹھیک ہیں اور وہ یہ سب کچھ مکر کے طور پر کر رہے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ اگر بھٹو صاحب کو کچھ ہو گیا تو وہ ذمہ دار ہوگا اور اسے فوجی طریقے سے حکم دیا کہ وہ بھٹو صاحب کو پھر چیک کرے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے کہنے پر تیسری بار بھٹو صاحب کو چیک کیا اور دالان میں آ کر مجھے بتایا کہ کرنل صاحب آپ فکر نہ کریں، بھٹو صاحب بالکل ٹھیک ہیں اور وہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر، مسٹر قریشی اور مسٹر بلوچ کو سیکورٹی وارڈ ہی میں رہنے دیا اور ہم واپس دفتر آ گئے۔ آتی ہوئی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پھر کہا کہ چند منٹوں بعد بھٹو صاحب کو دوبارہ چیک کریں۔ رات 1:10 پر بھٹو صاحب خود اٹھ بیٹھے۔ مسٹر قریشی نے انہیں بتایا کہ نہانے کے لیے گرم پانی موجود ہے مگر بھٹو صاحب نے جواب دیا کہ اب وہ نہانا نہیں چاہتے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔